بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں آج آپ سے دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو کور کمانڈر کراچی جنرل ندیم انجم صاحب کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے کل، جس کی میں نے ایکسکلوسیو سٹوری دی جو آج نیوز میں بھی چھپی، جنگ میں بھی چھپی، اس کے متعلق آپ سے بات کروں گا۔ اور دوسرا ایشو ہے جس معاملے میں آپ سے بات کروں گا کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ کافی بات ہوئی سوشل میڈیا میں، خاص طور کے اوپر کہ جی شہباز شریف صاحب کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے پنڈی میں، تو اس کے متعلق کہ جی اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ان دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا نوٹیفیکیشن بدھ یعنی کل کے دن ہونا تھا، لیکن اب جو اطلاعات ہیں کہ وہ ایک دو دن کے لیے لیٹ ہو گیا، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کل وہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کور کمانڈر جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی جن کو بننا ہے ان کی ندیم انجم صاحب کی ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بارے میں کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آئی، اور مجھے جو بتایا گیا کہ وہ ملاقات اٹ واز کوائٹ پازیٹیو، اور اس بیسیکلی وہ اسی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تھی جو کہ ایک انڈرسٹینڈنگ پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان آلریڈی ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے کافی مسائل چلے آ رہے تھے، تو اس کو کیسے اسٹریم لائن کر کے تو اس کو آپ مطلب ہے کہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے۔ 6 اکتوبر کو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی آئی ایس پی آر ان تمام اپوائنٹمنٹس کی، اور سب سے اہم اپوائنٹمنٹ یہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اپوائنٹمنٹ، ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ تھی، اور یہ بھی اناؤنس ہو چکی، لیکن اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر پرائم منسٹر کی کچھ ریزرویشنز تھی، اور وہ شروع میں تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا، مطلب کوئی آفیشیل ورڈ نہیں آیا، لیکن اسپیکولیشن کیونکہ بہت ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک عجیب سا ماحول بن گیا اور ایک انسرٹنٹی کی سی سچویشن پیدا ہو گئی۔ لیکن الٹیمیٹلی جو بات گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ وہ جو ابھی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید صاحب، پرائم منسٹر ان کو کچھ 2-3 مہینے 4 مہینے مزید رکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ بیکاز آف افغانستان سچویشن، جو خاص صورتحال ہے افغانستان کی، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک ڈفرینسز پیدا ہو گئے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ اس طرح سے لٹک گیا۔ لیکن الٹیمیٹلی پرائم منسٹر نے اس بات سے ایگری کر لیا کہ جو ہے کہ جی اسی طرح سے اپوائنٹمنٹس کی جائیں، اور اب جنرل فیض جو ہیں، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ نیکسٹ ویک مطلب 8-10 دن تک یہ جو ہیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی وہ آ کے اپنی چارج سنبھال لیں گے اپنے اس اپوائنٹمنٹ کا، اور جنرل فیض جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور چلے جائیں گے۔ اور اس طرح سے یہ ایک ایسا مسئلہ جس نے پورے ملک کو گرپ کیے رکھا 3 ہفتوں سے، تو یہ الٹیمیٹلی ریزالو ہو جائے گا۔ لیکن اس سے ایک بات، وہ جو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ سیم پیج، اور پھر سیم پیج کا کیا، تو ایک تو بات میں ان پرنسپل یہ کروں گا، دیکھیں حکومت کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، عمران خان صاحب کی ہو، نواز شریف صاحب کی ہو، زرداری صاحب کی ہو، یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، جب گورنمنٹ ہے تو فوج کو گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج کے ہی اوپر رہنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کانسٹیٹیوشنل رول کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ لیکن اس سارے ایپیسوڈ سے ایک اور بات جو سامنے آئی، اچھا ایک اور بات اہم میں بتا دوں آپ کو کہ صرف کل ایک ہی جنرل صاحب ہوئی، جنرل ندیم صاحب کی ملاقات ہوئی، اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی ایک پینل بنے گا اور پینل کا بھی انٹرویو کریں گے جتنے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے، تو اس طرح کی بات نہیں ہوئی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اور اس کے بارے میں میری ایکسپلینیشن یہ ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر اس طرح کی ایک ہم سلسلہ چل نکلتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کے انٹرویوز کریں اور پھر آپ تو اس کے بعد آپ اپوائنٹمنٹس کریں،
بیسیکلی تو ٹریڈیشنلی جیسے ایک انفارمل ڈسکشن آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان ہوتی ہے اور اس کے کنسیکوینس میں اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں جیسے ماضی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اگر اس طرح ویسے ہوتا تو سب سے بہتر تھا, لیکن ابھی بھی چلیں اس طرح سے ہو گیا. لیکن اس طرح کا پینل کو بلا کے, لوگوں کو بلا کے, تو پھر یہ چیز ایسی ہے کہ جو آرمی کے انسٹیٹیوشن کی جو اسٹرینتھ ہے کہ آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹس اور اپنے ٹرانسفرز اور پرسنل مینجمنٹ کے معاملات میں کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس جو ہے وہ اس کے اندر ویلکم نہیں کرنا, اس کو برداشت نہیں کرنا. یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو کہ ملٹری کے انسٹیٹیوشن کی جو اسٹرینتھ ہے, جو پازیٹیو چیزیں ہیں آرمی کی, ISI کی, اس کو یہ بڑے سویئرلی ہرٹ کر سکتا تھا, کر سکتی تھی. تو اچھا ہوا کہ چلیں پرائم منسٹر نے چونکہ ایک ہو گیا کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اب انہی کو اپوائنٹ کرنا ہے, ان سے ملے, ان سے ظاہر ہے کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوگا, سیاست سے تو ان کا تعلق نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور ظاہر ہے کوئی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہے, اور جو بھی لیفٹیننٹ جنرل بنے گا تو ایک کمپٹنس کے ایک لیول کو وہ ظاہر ہے اس سے اوپر جاتے ہیں تو وہ اس پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں, ادروائز تو نہیں پہنچ سکتے. اچھا, دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا شہباز شریف صاحب کی ملاقاتوں کے بارے میں. کل کافی باتیں ہوئیں سوشل میڈیا کے اوپر, کچھ ٹویٹس بھی میں نے کچھ دیکھے, کچھ صحافیوں نے بھی ٹویٹس کیے کہ جی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. تو یہ میں اب آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا دوں, اور بالکل بھی یہ بات غلط ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ یا DG/ISI کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی شہباز شریف کی. یہ 1-2 دنوں میں وہ یہاں اسلام آباد جب آئے تو بیسیکلی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے ہاں دعا کی, انہوں نے دعا کے لیے آئے اور پھر وہ لاہور چلے گئے. اور میرے ذرائع کے مطابق کسی قسم کی کوئی اس قسم کی ملاقات نہیں ہوئی. اور ورنہ ادروائز ظاہر ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ شہباز شریف صاحب اور چوہے نثار صاحب اناؤنسڈ اور ان اناؤنسڈ ان کی میٹنگ ہوتی رہتی تھیں, ان کے رابطے بالکل بھی تھے. لیکن ابھی کی جو بات ہے کہ جی ان کی ملاقات ہوئی, میری انفارمیشن کے مطابق دس از ایبسلیوٹلی انکریکٹ. ایک بات اگر رابطہ فرض کریں کہ ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ رابطہ اگر ہے اسٹیبلشمنٹ کی, جہاں تک بات ہے, تو میری جو اطلاعات ہیں وہ ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ اس ڈائریکٹ رابطے کو اگر قائم کسی نے رکھا ہوا ہے شریف فیملی کی, جب ہم اوور آل بات کرتے ہیں تو وہ سلمان شہباز نے رکھا ہوا ہے, ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے. اور لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو رابطے ہیں ان کا مقصد آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وہی جو اپنی شہباز شریف صاحب کی جو ایک پالیسی ہے, پالیسی آف ریکنسیلیشن کے کنفرنٹیشن کو اوائڈ کیا جائے, اور تاکہ اس طریقے سے آپ آگے بہتر طریقے سے آپ چلیں, جائز کہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ کریں. لیکن PMLN کا ڈائلما یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ایک ریلیشن شپ خراب ہوئے ہیں, اگر فرض کریں کہ وہ اپنے بیانات سے, اپنے جیسچر سے یا کسی بھی اور طریقے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریلیشن شپ بہتر ہوں, اور جو نیگیٹیوٹی PMLN کے اگینسٹ یا خاص طور پہ مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب کے اگینسٹ ایک نیگیٹیوٹی آئی ہوئی ہے انسٹیٹیوشن میں, اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. تو اس کو مریم صاحبہ کی جو پالیسی ہے جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک نیا بیان کیا کہ جی جنرل فیض کو ٹارگٹ کرنے والی بات, تو اس سے پھر وہ 1 اسٹیپ فارورڈ اور 2 اسٹیپ بیکورڈ والی بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ اس مشکل کا PMLN ابھی بھی اس مشکل کو فیس کر رہی ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ایز اے ہول جب پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں کہ کون سی پالیسی کس بیانیے کو لے کر آگے چلا جائے, اس کے کیا فروٹس ملیں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.